نامزدگی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو آپ کو اپوزیشن کی چیخیں اور راو بکا سنائی دے رہی ہے۔ ابھی میں آج باضابطہ پریس کانفرنس کسی بھی چینل پہ میری فرسٹ انٹریکشن ہوگی میڈیا میں واپسی کے حوالے سے، لیکن نوٹیفیکیشن اس طرح سے کہہ لیں کوئی بھاری بھرکم توپ بن کے اپوزیشن پہ گرا ہے کہ ہر شخص جس کی گھر والے بھی، اس کی اپنی ماں بھی اس تعارف سے واقف نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا آنا اپوزیشن پہ جو زلزلہ طاری ہوا ہے، اس زلزلے کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں ان سب کو صرف ایک ہی بات کہنے آئی ہوں کہ میڈیا، آپ لوگ اور اس صوبے کے عوام ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جو نوک جھونک اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، اس سے اکتا چکے ہیں، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیشنز، وزراء، سیاسی جماعتیں، حکومتیں، ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہیں جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں، اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ آپ اس ملک سے ہیں، اس صوبے سے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں، ہمارے سے بھی توقعات ہیں، اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں، ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ ہماری پنجہ آزمائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ، ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کی آپ اعلی کار نہ بنیں، اور جاتی عمرہ کا جو بیانیہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، انصاف اور انصاف پہ عمل درآمد کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں نیشنل، ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا ہر محب وطن، پاکستان کے ساتھ شناخت کا رشتہ رکھنے والا ہر پاکستانی سپاہی جو ہے، ہم 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس ملک کے سپاہی ہیں، وہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں۔ تو ہم نے مل کے سیسا پلائی دیوار بن کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا۔ اور پنجاب چونکہ ایک بڑا بھائی ہے اور بڑا اکائی کا، وفاق کا ایک اہم ترین ستون ہے، اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے باقی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور پنجاب کے اندر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کو
آپ تک پہنچانے کے لیے لائی گئی ہوں، کیونکہ جو سروسز، کنٹریبیوشنز اور ریلیف پروگرام حکومت پنجاب پچھلے 2 سال سے انسٹیٹیوشنل بیسڈ اسٹریٹجیز، پرفارمنس اور پھر الٹیمیٹلی ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ کے ساتھ جتنی تفصیل سے، گہرائی سے اور ڈیپلی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، اس میں تھوڑا سا جو فقدان ہے، کمی ہے، اس کو آپ کی طاقت سے، آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم ایفیکٹولی گیپ کو فل کریں گے۔ اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کے مورچوں پہ بمبارمنٹ ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کسان اتحاد کے حوالے سے ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور بڑی شدت سے کسان کے ہمدرد بن کے ایک سیاسی ٹولہ جو ہر وقت میڈیا کی سکرین کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے اور کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا ہے کہ اسے اپنی پذیرائی کا ذریعہ بنائے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ مال روڈ ہے، یہی وہ پنجاب ہے جس کے اندر کسان دودھ سڑکوں پہ انڈیلتے رہے ہیں، آلو کی بوریاں یہاں لا کے آگ لگاتے رہے ہیں۔ یہ وہی کسان ہیں، کوئی ان کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی کسان ہیں جن کی ریلیف اور ریفارم کے لیے پنجاب پولیس اس وقت کی ان کو جس طرح سے دھکیلتی رہی ہے سڑکوں پہ، نہ میڈیا کی آنکھ اس کو بھولی ہے اور نہ وہ نبینوں پہ ہونے والا تشدد اور نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ چلنے والے لاٹھیاں اور بندوقیں اور شیلنگ، میڈیا اس کا گواہ ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں بھی سارے سیاہ کرتوت اس ٹولے کے زندہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کسان کی ہمدردی کے لیے آج فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، اس کسان کے لیے انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کیا کیا۔ حکومت پنجاب نے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ سب سے بڑا صوبہ، ہم سارے پاکستان کے آلموسٹ 70 to 75% جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ پنجاب سے پیدا ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں وہ ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کے غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا ضامن ہے پنجاب، اور پنجاب نے ہمیشہ اس بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن باقی صوبوں نے اور اسپیشلی نون لیگ نے اپنے دور میں گنے کے کاشتکار کو کیا ریلیف دیا؟ گندم کی سپورٹ پرائس کو 5 سال کیوں نہ بڑھایا؟ کھاد کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی سبسڈی کیوں نہ دی گئی؟ اور جو بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور وہ فلیٹ ریٹس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ قوم آگاہ ہے کہ اس وقت کسان کو کس طرح بے حال کیا گیا، بدحال کیا گیا، اور صرف چند مفاد پرست عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے زرعی پالیسی بنتی رہی۔ آج الحمدللہ حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے کسانوں کے مفاد کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی ہے،
اور یہ ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائی ہے. جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، خود جو کاشتکار ہیں ہم میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اور اس چیز کا احساس ہے ہمیں، میں خود بھی ایک کاشتکار، مجھے پتہ ہے کہ یہ قیمت ابھی اور بڑھنی چاہیے، لیکن آپ کو جو سپیس اویلیبل ہے اس وقت ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے یہ ایک جیسچر ہے. جو ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ یہ قیمتیں بھی بہتر ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منسٹری انفارمیشن میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس منسٹری کو ری سٹرکچرائز کرنا، اس کی ریوائیول کرنی، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا اور اس منسٹری کو ری ویمپ کر کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اس کو 9 ریجن، جو آپ کے ڈی جی پی آر کے 9 ریجنز ہیں جہاں پہ آلریڈی ڈی جی پی آر کا سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، 36 اضلاع ہیں جہاں ہمارے انفارمیشن آفیسر موجود ہیں، اور پنجاب کے اندر جو سٹرکچر ہے ہماری جتنی منسٹریز ہیں ان منسٹریز کا جو کنیکٹیوٹی بانڈ ہے اور نیٹ ورکنگ ہے اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. آپ کی پریس کلبز جو صوبے بھر میں موجود ہیں ان کو انشاءاللہ ایک سینٹرلائزڈ میکنزم کے تحت ہم انفارمیشن آفیسرز اور پریس کلبز کے اندر بیٹھے جو ہمارے جرنلسٹس ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن اکیڈمی کے ذریعے امپاور کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن اکیڈمی پنجاب کے اندر ایک ایسا ادارہ اس انفارمیشن منسٹری کے انڈر کام کرے گا جو جرنلسٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ، اورینٹیشن اور دور حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں جس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے اس سے ان کو روشناس کرایا جائے گا. اور اس میں جو ہمارے پرائیویٹ مالکان ہیں اخبارات اور چینلز کے ان کو ہم اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے اندر کام کرنے والے میڈیا ورکرز ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ میڈیا ورکرز کو ہر طرح سے سہولت کاری فراہم کی جائے. ان کو جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کی روزگار کے لیے آلٹرنیٹو مواقع پلان کیے جائیں. جو ہمارے ہیلتھ کارڈز ہیں ان کے اندر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایکولی حصہ دار بنے، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. اور آپ کے جو بے گھر صحافی ہیں ان کی صحافی کالونیز پنجاب بھر میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم آپ کے ریلیف کے لیے کوششیں کریں گی. جو جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہیں، جو آپ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، جو آپ کے الیکٹڈ پریس کلبز ہیں، ان کو انشاءاللہ ریگولرلی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ہم ان کی اورینٹیشن کرانے جا رہے ہیں. اور جو ایک پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے جو بہت سارے سرکاری افسران کے سینے میں دفن ہے، وہ آپ تک نہیں آ رہی ہے، عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، ان کو پبلک کرنے جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی گڈ گورننس اور بیٹر سروس ڈیلیوری پلان جو ہیں اس کو عوام کے مفاد کے لیے حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو منشور ہے
اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آپ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو ہر انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی اورینٹیشن ہر منسٹری میں خود کروانے جا رہی ہوں، اور منسٹرز کا آپ کے ساتھ جو جلفہ افروز ہونا ہے وہ اشد ضروری ہے، کیونکہ ان منسٹرز کی جن کی ابھی تک نقاب کشائی نہیں ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکے، ان منسٹرز کو بھی ہم آپ کے سامنے رونمائی کرانے جا رہے ہیں، تاکہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہر وہ محکمہ اور آفیسر اور منسٹر جو عوام کو جواب دہ ہے، جو میڈیا کو جواب دہ ہے اور حکومت کو جواب دہ ہے، وہ چھپا لکی والا سلسلہ اب ختم ہوگا، اور ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، بتانا ہے کہ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے اندر جو انیشیٹو لیے ہیں اس سے تبدیلی سرکار نے اس صوبے کے انسٹیٹیوشنز کو بدلنے میں کیا رول پلے کیا ہے، اور اس میں آپ سب کا تعاون اشد ضروری ہے۔ انشاءاللہ میڈیا سے اب پنجہ آزمائی نہیں ہوگی، میڈیا کے ساتھ اب ہماری ایک اونرشپ اور پارٹنرشپ ہوگی، اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ آپ تنقید کریں، تعمیر کے لیے، ہماری بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے بہتری کے لیے استعمال کریں گے، اور صوبے کے اندر میڈیا کی سپورٹ سے ہم تازہ ہوا کا جھونکا بننے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں گرم ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی کوئی برف کے سلیب لگانے کی کوشش کریں گے کہ نہ گھبرائیں، ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی رائے کے مطابق صوبے کے اندر ترقی کا جو عمل ہے وہ عوام کی سوچ کا آئینہ دار بنے گا، اور جو خوشحالی ہے پنجاب کے اندر، کسان ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو یا تنخواہ دار طبقہ ہو، سب کی بہتری اس حکومت کا اولین فرض اور ترجیح ہے، اور اس کو انشاءاللہ آسان انداز سے پورا کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت۔ صوبائی معاون